السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ امن و سکون اور تحفظ چاہتا ہے، اس لیے جب سے انسان زمین پر آیا ہے وہ رہائش کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہے، چاہے غار ہو، خیمہ ہو یا آج کل کے پکے مکان ہوں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ ہی نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے، یعنی گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان دن بھر کی محنت مشقت کے بعد چین، سکون، راحت اور محبت پاتا ہے۔ گھر انسان اور اس کے اہل خانہ کے لیے پردے اور عزت کا ذریعہ ہے۔ اسلام نے عورت کے لیے گھر کو سکون کا مرکز قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں نماز پڑھا کرو، یعنی گھر بھی عبادت اور ذکر کی جگہ ہے۔ گھر میں ہی بچوں کی تربیت، اخلاق، محبت اور خاندانی نظام پروان چڑھتا ہے۔ اگر گھر میں دینی ماحول ہو تو نسلیں سنور جاتی ہیں۔ گھر نہ صرف رہائش بلکہ ایک خاندان کا قلعہ ہے۔ اگر ہر شخص کا گھر محفوظ ہو تو پورا معاشرہ امن میں رہتا ہے۔ قرآن کریم میں بے گھر یا مہاجرین کے حالات کو ایک بڑی قربانی اور صبر کا امتحان قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کے سامنے ایک بہترین عمل اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جب اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنا شروع کریں گے، انشاءاللہ کچھ ہی دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے مکان کے لیے، مکان کی ضرورت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے مدد فرما دے گا۔ انسان دنیا میں بغیر مکان کے رہ ہی نہیں سکتا۔ ہزاروں کروڑوں لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو مکان کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ فٹ پاتھ پر، سڑکوں پر اور جگہ جگہ وہ زندگی گزارتے پھرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے مکان کی کتنی اہمیت ہے۔ جو لوگ کرائے پر رہتے ہیں ان سے پوچھئے مکان کی کتنی اہمیت ہے، اور دین نے، قرآن کریم نے، اسلام نے مکان کو کیسی اہمیت بتائی ہے، کتنی اہمیت کا حامل مکان قرار دیا ہے، یہ آپ ابھی اوپر سن چکے ہیں۔ تو مکان کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ بہت جلد اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے مکان کا انتظام فرما دیں گے۔ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اور شام آپ کو 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ درود شریف پڑھ لیں، 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس آیت کو 100 مرتبہ آپ کو صبح میں پڑھنا ہے، یعنی ترتیب آپ کی یہ رہنی چاہیے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد 100 مرتبہ آپ یہ آیت پڑھیں۔ پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 100 مرتبہ ایک تسبیح اس آیت کی پڑھیں، اس وظیفے کی پڑھیں، اور پھر یہ تسبیح پوری ہونے کے بعد 11 مرتبہ آخر میں آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ آپ کا یہ صبح کا عمل پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ پھر مغرب کی نماز سے جب فارغ ہوں تو مغرب کی نماز کے فوراً بعد اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ اور ایک تسبیح 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ جو میں نے رک رک کر آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کو آپ بار بار سنیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو یہ آیت چند ہی لمحوں میں، چند منٹ میں یاد ہو جائے گی، اور صبح شام آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے مکان عطا فرما دیں گے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ کی یہ ایک اجازت ہے اس عمل کی، اور انہوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بتایا تھا۔ بہت لوگوں کو میں نے، جن لوگوں سے ذکر کیا، جن لوگوں کو بتایا، کتنے ہی لوگوں نے میرے بتانے کے بعد پڑھا اور ان کو بڑا فائدہ ہوا۔ میں بھی خود اس عمل کو کر چکا ہوں، اور بہت سے لوگوں نے کرا ہے۔ جن لوگوں کو بھی میں نے یہ وظیفہ اور یہ عمل بتایا، ان بزرگ کی، اللہ والوں کی اجازت سے ہر ایک شخص کا اللہ تبارک تعالیٰ نے مکان کا انتظام فرما دیا ہے۔ ایک آدمی بھی ایسا مجھے نہیں ملا جس کے سامنے اس وظیفے کا، اس عمل کا ذکر کیا ہو اور اس نے پابندی کی ہو اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مکان سے نہ نوازا ہو۔ میرے استاذ محترم ایک عمل اور بتایا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کہیں سے گزر رہے ہو راستے میں اور آپ کو یہ دیکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کام چل رہا ہے، تو وہاں 10 روپے، 20 روپے، جیسی آپ کی طاقت اور قوت ہو، استطاعت ہو، وہاں جس مسجد کے اندر کام چل رہا ہو، تعمیری کام چل رہا ہو، اس کے اندر آپ 10 روپے، 5 روپے ضرور اس نیت سے ڈال دیا کریں کہ اللہ تیرے مکان کے اندر تعمیری کام چل رہا ہے، اس کو بنانے کے لیے میں نے تعاون کیا ہے،
اسی طرح تو میرے مکان کو بنانے کا بھی انتظام فرما دے۔ میں تیرے مکان کو بنانے کے لیے تعاون کر رہا ہوں، تو میرے مکان کو تعمیر فرمانے کے انتظامات فرما دے۔ یہ دونوں وظیفے آپ ساتھ ساتھ رکھیے، انشاءاللہ بہت جلد، سال بھر سے پہلے کیا مہینے بھر میں ہی انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے آپ کی امداد اور نصرت فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔